ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی 103 آیت نمبر 103 کی تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے والے قصوں کو سامنے لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، 5 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ پانچوں پیغمبروں کی غلط کاریوں کو بیان کیا اور پھر پیغمبروں کی مخالفت اور ان سے منازعت کرنے کے پاداش میں اللہ نے ان کو جس طرح ہلاک اور تباہ کیا، وہ 5 قصے گزر چکے ہیں۔ اب یہاں سے ایک چھٹا قصہ شروع ہوتا ہے جو کئی رکوعات میں پھیلا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا۔ چونکہ یہود ہزاروں سال سے مذہبی طور پر لیڈر کے حیثیت سے مانے جاتے تھے، اہل کتاب تھے، اور اگر یہود اسلام قبول کر لیتے تو ایک عالمگیر انقلاب برپا ہوتا، اور آج یہ جو اہل کتاب اور اہل اسلام کا جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عظیم شان ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ایک اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان کو دشمن کے گھر میں ہی بڑھنے پلنے کا موقع دیا، فرعون کے دربار میں ہی رہے، وہیں کھاتے رہے، پلتے رہے اور مشق کرتے رہے، یعنی فوجی طور پہ اسٹرانگ ہوتے رہے، سپاہ گری بھی سیکھی تھی انہوں نے۔ اور تاخیر تاریخ مفسرین کے بعض اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ بعض علاقوں میں یہ فوج میں جنرل کی حیثیت سے بھی شریک ہوئے تھے۔ اور اس وقت کا جو مصر تھا یہ آج کل کے مصر کی طرح نہیں تھا، جو اس زمانے میں جو مصر تھا وہ اس میں سیریا بھی شامل تھا، لیبیا بھی شامل تھا، ادھر سوڈان کے کنارے تک، سوڈان کہہ رہا ہوں، حبشہ کے کنارے تک اس کی حکومت تھی۔ اتنا بڑا مصر تھا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ اور ایک بات دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے یہودی مصر میں آ گئے تھے، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے مطلق حکومت سنبھال لی، حاکم بنے، غلہ بانٹتے رہے، جب پتہ چل گیا حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کو کہ یوسف اب تک زندہ ہیں جن کو ہم نے کنواں میں ڈھکیلا تھا، تو پھر آپ نے کہا کہ جاؤ اور سب کو اٹھا کر لے آؤ یہاں۔ تو اس زمانے میں آ گئے تھے اور تقریباً 400 سال تک مصر میں آباد رہے۔ دھیرے دھیرے فرعونیوں نے، مصریوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ غلام بنانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اینٹیں بناؤ، دیواریں اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، سارا کام وہ لوگ لیتے تھے غلاموں کی حیثیت سے، اور چکی میں ان کو پیس رکھا تھا۔ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، موحد تھے، اور جو مصری تھے وہ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ فرعون جو بادشاہ بنتا تھا وہاں مصر میں، نام اس کا کچھ بھی ہو لیکن اس کا ٹائٹل ہوتا تھا فرعون۔ جیسے ایران کا جو بادشاہ نام جو بھی ہو بادشاہ بنتا تھا تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا معلوم ہے؟ کسرا۔
چاہے نام کچھ بھی ہو وہ کسرا کہلاتا تھا. روم میں جو بادشاہ ہوتا تھا نام کچھ بھی ہو لیکن اس کا ٹائٹل تھا قیصر. تو روم کے سارے بادشاہوں کا ٹائٹل قیصر، ایران کے سارے بادشاہوں کا ٹائٹل کسرا، اور مصر کے سارے بادشاہوں کا ٹائٹل فرعون. عربی زبان میں مصری زبان میں، قبطی زبان میں سورج کو را کہتے ہیں، اسی لیے جو آتا تھا اس کا ٹائٹل ہوتا تھا فرعون. کیا مطلب کہ ہم سورج کی اولاد ہیں، سورج بنسی ہیں. اور شرک اتنا تھا غالب کہ جب تک بادشاہ اپنے آپ کو سورج بنسی نہ کہے اس وقت تک حکومت جمتی نہیں تھی. تو حکومت جمانے کے لیے نا ہم معمولی نہیں ہیں، سورج کی اولاد ہیں یا سورج کے اوتار ہیں، جو کہہ لیجیے. یہ بات تھی وہاں. اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ سنتے آ رہے ہیں. خلاصہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا ان 5 پیغمبروں کے قصہ یا ان کی امتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے طرف. فظلموا بها، تو انہوں نے ان آیتوں اور معجزوں کے ساتھ ظلم کیا، ایمان نہیں لائے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو ذرا عقل و دل و نگاہ اور علم کی آنکھ سے دیکھو کہ ان مفسدین اور ظالمین کا کیا انجام ہوا. یہ آیت اتار کر کے اللہ نے فرما دیا کہ مصر کے عرب والو، تم ہمارے آخری نبی سے لڑ رہے ہو، مقابلہ کر رہے ہو، تو سن لو جو پیغمبر سے داؤ کرتا ہے، چال چلتا ہے، ساری چالیں الٹی ہوتی ہیں انہی کے اوپر، اور پیغمبر کا نتیجہ بہترین سے بہترین ہوتا ہے. ثم بعثنا من بعدهم، then we sent Musa alayhi salam with our signs to Moses, to Pharaoh and his chiefs. ہم نے ان پیغمبروں کے بعد جن کا ذکر پہلے آیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر کے بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. دربار میں بڑے بڑے وزیر، مشیر، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے والے لوگ تھے وہاں. فَظَلَمُوا بِهَا but they rejected wrongfully these معجزات, miracles and teachings. They disbelieved in them. تو انہوں نے ان کو انکار کر دیا، تسلیم نہیں کیا. So see how was the end of those who were disbeliever. جو غیر مومن تھے ان کا انجام کیا ہوا یہ دیکھ لو. آپ انجام تو جانتے ہی ہیں، اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا. انجام کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، اور اخیر میں فرعون بھی ڈبو دیا گیا. بات ہو گئی. تھوڑی سی بات اور سن لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے ساتھ متصادم ہیں، یا فرعون جس موسیٰ علیہ السلام متصادم ہے، وہ کون سا فرعون تھا؟ 2 قسم کے فرعون تھے ان کے زمانے میں. ایک فرعون تھا، وہ تھا کہ جس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، اور اس کا نام تھا رامسیس دوم، ہے نا. اسی گھر میں وہ پلتے رہے اور پروان چڑھتے رہے. اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا منفتح یا منفتح، 2 قسم کے لفظ ملتے ہیں. اپنے باپ کے زمانے میں ہی اس کو کافی عروج حاصل ہوا. جب رامسیس مر گیا تو اس کی جگہ پر اس کا بیٹا منفتح آیا. موسیٰ علیہ السلام سے 2 فرعونوں کا سابقہ ہے، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی. آپ کو معلوم ہے کہ پرورش پاتے رہے، اور 10 سال کے لیے مصر سے آپ ہجرت کر کے مدین چلے گئے تھے، اور مدین میں جا کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح فرمایا، اس شرط پر کہ 10 سال تک بکری چرائیں. وہاں پرورش پاتے رہے، اور 10 سال کے بعد پلٹ کے آئے. حالات کافی بدل چکے تھے.
تو جب دربار میں پہنچے تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو ہم نے پالا تھا اور آپ ہم ہی سے لڑ رہے ہیں. کس نے کہا تھا؟ بیٹے نے، رامسیس کے بیٹے نے، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے دربار میں ان کو پالے ہیں، وہ بھی جانتا تھا. اس لیے لقد لبثت فینا عمرا من قبلی، کئی سال تک آپ ہمارے یہاں رہے ہیں. میرے اندر نہیں کہا، ہمارے اندر رہے ہیں اس خاندان میں. تو یہ دوسرا فرعون ہے جو مقابلہ کر رہا ہے. تو دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. موسیٰ علیہ السلام said, O Pharaoh, I am a messenger of the cherisher of the worlds. سن لو، میں یہاں پر فقیر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ ولی روشن ضمیر کی حیثیت، نبی روشن ضمیر کی حیثیت سے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اور وہاں پر ساتھ میں کون تھے؟ ہارون علیہ السلام. یہ 2 حضرات تھے. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، پھر آئے گا آگے چل کے سورہ طٰہٰ میں کہ جب یہ چلے تو کہتے تھے کہ یا اللہ بھیج تو رہا ہے فرعون کے پاس، لیکن میں ڈرتا ہوں. تو فرمایا کہ لا تخاف، مت ڈرو. لا تخافا، تم دونوں کے دونوں بالکل مت ڈرو. انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ہوں اور سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. اب کیا شان ہے اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ جس کا رقبہ سن چکے ہیں، اور اس کے دربار میں 2 فقیر پہنچے جن کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے. بس جا کے کہتے ہیں مطالبہ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، رب العالمین. فرعون اللہ کا منکر نہیں تھا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے قرآن میں، کوئی قوم خدا کی منکر نہیں تھی. نوح علیہ السلام کی قوم خدا کو مانتی تھی، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی فرعونی قوم، یہ سب کے سب اللہ کو مانتے تھے. اور مورخین مفسرین کا اس پہ اجماع ہے. بالخصوص امام راضی لکھتے ہیں کہ آج تک کوئی خدا کا منکر نہیں گزرا سوائے چند دہریوں کے. فرق کیا تھا؟ وہ صرف شرک میں اور ظلم ستم میں گرفتار تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں. اگر یہ منکر ہوتا فرعون تو کہتا ہے کہ رب العالمین کون ہوتا ہے، میں نہیں جانتا اس کو، لیکن اسے کچھ نہیں کہا. اور اس کی تفصیل آپ پہلے بھی سن چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. تو دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ فرعون I am sent forth to you as a prophet from the Lord of the universe. میں کائنات کے پالنہار کی طرف سے پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق. It is proper for me that I say nothing concerning Allah but only the truth. یہ میرے لیے ضروری اور واجب ہے کہ میں اللہ کے بارے میں جب بھی کچھ کہوں تو سچ بولوں. پیغمبر ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ کا وہاں گزر ہے ہی نہیں. تو دربار شاہی میں کہتے ہیں کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کے بارے میں جو کچھ میں کہوں گا وہ حق ہی کہوں گا، سچ ہی کہوں گا. وہ کیا ہے؟ قد جئتکم ببینۃ من ربکم. I have come to you with a clear sign from your Lord. تمہارے رب کی طرف سے میں ایک کھلی نشانی لے کر آیا ہوں. جب کوئی دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں تو ضروری ہے کہ پیغمبر کے پاس کوئی معجزہ ہو، ورنہ
ثابت نہیں کر سکے گا اپنی نبوت اور پیغمبری کو۔ یہ تو عام بات ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ جناب میں ڈاکٹر ہوں، تو آپ کہیں گے ڈاکٹر ہے تو ذرا یہ بتائیں، نبض پکڑیے حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب دیکھیے کیا بیماری ہے۔ پروفیسر ہوں میں، اور پروفیسر کی سپیلنگ بھی یاد نہیں ہے ان کو، تو آپ کیا کہیں گے، پروفیسر ہیں؟ اس طرح سے نبی کو ممتاز ہونا ہوگا ایسی چیزوں میں جو جس میں پوری قوم سے سب سے برتر ہوگا، تب جا کے ثابت کر سکے گا۔ اور یہ بات سن لیجیے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا۔ اس وقت کے عالم اور فاضل وہی لوگ کہے جاتے تھے جو بڑے جادوگر ہوتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت، ڈاکٹری، حکیمی کا بڑا زور تھا۔ بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر تھے جو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، لیکن اندھے کو کوئی آنکھ نہیں دے سکتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ہاتھ پھیرو گے ایسے تو اندھا کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو ممتاز کیا کہ نہیں؟ اور ہمارے پیارے رسول کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت، زباندانی پر لوگوں کو، عربوں کو ناز تھا۔ ہم سے زیادہ فصیح اور بلیغ کوئی نہیں بول سکتا۔ تو جب ہمارے رسول آئے جو کسی مکتب میں کسی سے پڑھا نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ایک سینٹنس دیکھیں، غور کریں، مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اب ان فصیح بلیغ بولنے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا، پوچھا کہ ظالم کی تو مظلوم کی تو مدد ہم کریں گے کیونکہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ گناہ کرنے سے اس کو اسٹاپ کر دو، مدد ہو گئی۔ کتنا بہترین جملہ ہے یہ، اس قسم کا جملہ۔ اس طرح سے جب قرآن اترا تو بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ آئے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب حضور کے دو چار جملے سنے تو سارا ہوش اڑ گیا، اور بڑے بڑے شاعر تھے، انہوں نے جناب شعر و شاعری کہنا بند کر دیا تھا کہ اب ہم قرآن کے سامنے شعر و شاعری نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ تو فصاحت و بلاغت، اب دیکھیں کہ قرآن میں جو فصاحت اور بلاغت ہے، روانی ہے، تسلسل ہے، وہ اس وقت بھی اسی طرح تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ آج عرب کی کتاب دیکھیں، جو عربی میں کتاب لکھی جا رہی ہے آج کل، اخبار ہیں، جرائد ہیں، رسائل ہیں، دیکھیں ان کو اور قرآن کو دیکھیں آپ، کوئی میل نہیں ہے، ایک ایک لفظ میں چاشنی اور حلاوت ہے۔ تو یہ معجزہ دے کر بھیجا۔ تو نبی ہمیشہ اپنی قوم سے معجزات میں اور ہر چیز میں برتر ہوتا ہے، اگر برتر نہ ہو تو پھر ثابت نہیں کر سکے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں سچ ہی بولوں گا اللہ کے بارے میں۔ اب فرعون کیا کہتا ہے؟ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ فرعون کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور معجزہ لے کر آئے ہیں تو آپ ذرا شو کیجئے، دکھائیے معجزہ، اگر آپ سچے ہیں۔ Pharaoh said, if you have come to us from Lord with a sign and miracle, then please show it if you are truthful. اگر آپ سچے ہیں تو معجزہ دکھائیے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی، ڈال دی، تو وہ ایک کھلا اژدہا بن گیا۔ ثعبان کہتے ہیں بڑے بڑے جسم والے سانپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام threw his staff on the ground
and suddenly it became a serpent manifest. کھلا ہوا اژدہا. اور یہ جادو نہیں تھا. جادو میں کیا ہوتا ہے کہ چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. جیسے یہ بچوں کے کھلونے ہیں, ٹیلی ویژن ایڈ دو تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن ہو رہا ہے, لیکن وہ حرکت کرتی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے شیشوں کے ذریعے. تو جادو میں یہ ہوتا ہے کہ یخیل الیہم, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سانپ ہیں, چل رہے ہیں, لیکن وہ سانپ ہوتے نہیں, حقیقت میں کچھ اور ہوتا, نظر بندی ہوتی ہے. اور جادو میں ساری معجزہ کا عالم یہ ہے کہ معجزہ میں شے کی حقیقت صحیح طور پہ ثابت ہو جاتی ہے. لاٹھی سانپ بن کر حقیقتاً پھنکارنے لگا, لوگ ڈر گئے. تو یہاں پر نظر کا دھوکہ نہیں تھا, بلکہ اللہ نے حقیقتاً لاٹھی کو اژدہا بنا دیا. تو آپ نے جب وہ پھینکا تو جناب اژدہا بن گیا. اور ایک مزہ یہ ہوا, دوسرا مزہ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر کھینچا, یہ گریبان ہے, ایسے ہاتھ ڈالا, یہ دیکھو تو جناب بالکل چمک رہا ہے. He drew his hand, then it was shining for those who were looking. دیکھنے والوں کے لیے ہاتھ چمک رہا ہے. یہ دو معجزے اس وقت دکھائے, اور بھی معجزات ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. اب یہاں سے تھوڑی سی بات اور سن لیجیے. اتنا سننے کے دیکھنے کے بعد کوئی جواب ان کا نہیں ہوا. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ جادو کے زور سے آج تک کوئی حکومت دنیا میں بدلی نہیں ہے. تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ جادوگروں نے جادو کے زور پر باطل حکومت کو الٹ دیا ہو. ہے کوئی ثابت؟ کوئی کہیں نہیں ہے. لیکن معجزہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی باطل پرستوں کو الٹ دیتا ہے. جادو کو توڑ سکتے ہیں, جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, لیکن معجزہ اور کرامت کی کوئی کاٹ نہیں ہے, اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سچائی کی دلیل ہے. تھوڑی سی بات اور سن لیجیے. یہاں جو نیچری لوگ ہیں, نیچری لوگ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے, یہ کیسے بدل سکتا ہے؟ ہاتھ کی لاٹھی ہے, وہ سانپ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں سبب رکھا ہے. سبب رکھا ہے, سبب کا مطلب یہ ہے کہ کھاؤ گے تو بھوک مرے گی, پیو گے پانی تب پیاس مرے گی. جب آپ رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, ٹائم لگائیں گے تو نماز ہوگی. بیٹھے بیٹھے گھر میں نہ رکوع کریں, نہ سجدہ کریں, نہ تلاوت کریں, نماز نہیں ہوگی. کچھ کمائیں گے تو پیسہ ملے گا. یہ اسباب ہیں. شادی کریں گے تو اولاد ہوگی. تو اسباب ہیں, اور یہ اسباب کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. اس اسباب کو جن کو اللہ نے رکھا ہے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی. ہمارے نبی علیہ السلام کعبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو بغیر جنگ و جدال کے پورا عرب مسلمان ہو جاتا. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا, کیونکہ آپ نے, اللہ نے سبب رکھا ہے کہ حق کے لیے محنت کرو, لڑو, اسلحہ تیار کرو. یہ اسباب ہیں. لیکن جہاں پر حق کے مقابلے میں باطل پرست ٹوٹ پڑے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی معجزات ظاہر کر کے ان کو فنا کرتا ہے. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں, ساتھ ابوبکر صدیق ہیں, چلے جا رہے ہیں, پیچھے سے سراقہ تعاقب کر رہا ہے 100 اونٹوں کی لالچ میں. اب وہاں کوئی نہیں تھا. بظاہر اسباب کی دنیا میں دیکھیں گے آپ تو وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا
जो सुराका के तीर से बचा सके। कोई नहीं था। सबब समझिए कि दो आदमी जा रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ है, और एक आदमी तीरों से लदा हुआ घोड़े पे भागा चला आ रहा है। वो पैदल जा रहा है, ये ऊँट पे जा रहा है, ये जैसे भी हो वो भागा आ रहा है। तो सबब ये कहता है कि तीरों से उनको छलनी कर दिया जाए। लेकिन मुजजा ने क्या दिखाया? हुजूर ने फरमाया कि या ऐ जमीन, घोड़े को पकड़ ले। जब हुजूर ने ये कहा तो सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया। ये मुजजा है। तो उस मौके पर जनाब वो मजबूर हो गया, आजिज हो गया, कहा कि माफ कीजिए, निकाल दीजिए, अब मैं वापस जा रहा हूं, जो भी आएगा किसी को न बताऊंगा, न किसी को आपके पीछे लगाऊंगा। और हुजूर ने साथ साथ एक गैबी खबर दे दी, बशारत दे दी कि घबराओ मत, मैं तो तुम मुझसे लड़ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं। अल्लाह अकबर। तो नबी को बरतरी होती है और इस दुनिया ऐसे मौके पर काम आता है। तो असबाब को, जो लोग असबाब में ही उलझ के रह गए हैं, वो मोजज़ात का इनकार करते हैं। जो लोग असबाब में उलझ के रह गए हैं वो मोजज़ात का इनकार करते हैं, करामत का इनकार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने असबाब रख करके और फिर अलग थलग बैठ के तमाशा देखता है, ऐसा तो नहीं है। जिसने असबाब रखा है वही तदबीर भी कर रहा है। कुरान शरीफ की सराहतन आयत है कि युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्द, अल्लाह ही तमाम कामों की तदबीर कर रहा है, चाहे वो आसमान पर हो चाहे जमीन पर हो। तो जब जिसने असबाब रखा है वही असबाब को हटा भी लेता है और डायरेक्ट काम साबित कर देता है। इसकी एक दो नहीं सैकड़ों मिसाल है। मैं एक छोटी सी बात सुना दूं। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी के जमाने में अंदलुस में उनकी मजलिस में एक फलसफी आया और उसने कहा कि ये जो कुरान में है कि फिर नमरूद ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के को आग में डाला और वो बच गए, तो ये बात गलत है। असल में आग से मुराद है नमरूद का गुस्सा, गुस्से की आग। यानी नूह इब्राहिम खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह बादशाह के गुस्से की जद में आ गए। तो आग से मुराद आग नहीं है बल्कि गुस्से की आग है। और बच गए आग से का मतलब यह है कि उसके गुस्से ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, बच गए। तो इब्न अरबी रहमतुल्लाह बैठे थे, जाड़े का जमाना था और अंगेठी में आग जल रही थी, लोग बैठ के ताप रहे थे। तो आपने फरमाया कि बताओ कि ये वही आग है जिसके बारे में तुम कह रहे हो या कोई और आग है? उसने कहा नहीं, यही आग है जो जलाती है। तो उन्होंने अंगीठी उठाई और जनाब आली मुनकिर के दामन में डाल दिया, ऐसे फैलाओ, इसमें पूरी आग उड़ेल दी और देर तक रहने दिया और अपनी उंगली डाल के ऐसे ऐसे घुमाते रहे। न कपड़ा जला किसका, उसी मुनकिर का, न उसका कपड़ा जला न इब्न अरबी की उंगली जली। देर तक उसी में रखे, ऐसे घुमाते रहे जैसे फूलों से खेल रहे हैं। उसके बाद कहा कि देखो जरा तुम भी अपना हाथ करीब करो। तो ऐसे जब किया, जब हीट लगी, ओह माय गॉड, मैं तो जल गया। तो कहा कि अब साबित हो गया कि असबाब जिसने रखा है वो असबाब को उठा के खुद ही सब कुछ करता है ना। अल्लाह जब आग में ताकत पैदा करता है तो जलाती है, जब ताकत ना पैदा करे, जलाने की कुव्वत छीन ले तो जला नहीं सकती। इस तरह से अल्लाह ताला ने बेशक असबाब रखे हैं, असबाब का इनकार करना जायज नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने असबाब रखा है वो खुद असबाब हटा के और डायरेक्ट कोई काम न कर दे, वो कुल कह दे सब कुछ हो जाता है।
تو لاٹھی یقیناً اژدہا بن گئی، اور ہاتھ نکالا گریبان سے تو بالکل جناب علی چمکنے لگا۔ یہ دو معجزے ملے اور یہ دونوں دیکھ کر کے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جو پلان بنایا وہ آگے آئے گا اگلے رکوع میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماضي الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اپنے فضل و کرم اور لطف و احسان سے نماز ظہر اور درس قرآن اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما، اور قرآن حکیم ہم سب کو پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اپنے پاک کتاب کے طفیل ہم سب کے صغائر و کبائر، ہم سب کو جسمانی روحانی طور پر صحت عافیت اور تندرستی کی نعمت عطا فرما۔ جن جن حضرات و خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دنیاوی حاجتیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ